السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مان یا نہ مان آخر موت ہے، یاد رکھ انجام آخر موت ہے۔ اہل دل ہو کر کیوں نہیں پڑھتے نماز، کیا نہیں ہے یاد آخر موت ہے۔ جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس پر روشنی ڈالنے سے قبل ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا کی ہر شے، ہر نعمت جو خدا نے بنائی، سب کے لیے ایک بات مسلم ہے کہ سب کو موت آنا ہے۔ ایک دن ہر دنیا کی ہر ایک چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ دنیا کی جو حیثیت ہم نے بنا رکھی ہے اپنے جانب سے، اس حیثیت کو بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ کو فنا نہیں ہونا ہے، یا مجھ کو موت نہیں آنی ہے، یا میں نے ضیاء و حشمت جو سنبھال کے رکھے ہیں اس کو فنا نہیں ہونا ہے، اس کو ختم نہیں ہونا ہے۔ ہر شے کے لیے اجل ہے، ہر شے کے لیے فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف خدا کی ذات ہے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں تو انسان کو معلوم تو رہتا نہیں ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بنے گا، کہ ڈاکٹر بنے گا، کہ ٹیچر بنے گا، کہ یہاں پولیس بنے گا کہ چور چکا بنے گا، کیا بنے گا کوئی معلوم نہیں رہتا کسی کو۔ لیکن یہ سب کو معلوم رہتا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہوا تو ضرور ہے، لیکن اسے بھی موت آنا ہے۔ یہ بات ہر کسی کو معلوم رہتی ہے کہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کو ایک دن موت آنا لازمی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدسہ میں یہ آیت نازل کی اور اس کے ذریعے ہم کو عبرت دینا چاہا، ہم کو عبرت دی۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا فرما کر انسانوں کا امتحان لیا۔ ہم نے انسان کو زندگی عطا کر کر اس کا ایگزام لیا، اس کی پریکشا لی کہ وہ دنیا میں کس اعتبار سے کام کر رہا ہے، کس اعتبار سے چل رہا ہے۔ ہم نے اس کی اچھی طریقے سے انسان کی جو تخلیق ہم نے پیدا کی وہ احسن طریقے سے، خوبصورتی کے طریقے سے پیدا کی۔ اب انسان کو یہ دکھانا ہے
کہ ہم دنیا میں کس اعتبار سے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم دنیا میں کس حساب سے چل رہے ہیں، اور اس ایگزام کا جو رزلٹ نکلے گا وہ بعد موت نکلے گا۔ انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ختم ہونے کا مطلب یہ روح انسان کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے۔ آج ہم جن اعضاء کو اپنا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اپنے ہیں، جن اجزاء کو ہم اپنا سمجھ کے ہر اچھی اور بری چیز کرتے جا رہے ہیں، کل بروز محشر وہی اجزاء تیرے خلاف، تیرے سامنے تیری برائی کرتے ہوئے نظر آئیں، تیرے بارے میں گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں۔ تو سوچ رہا ہے کہ دنیا ہی میرا لیے سب کچھ، دنیا کی ہر شے کو فنا ہونا ہے، تو پھر انسان تو نے یہ کیسے گمان کر رکھا کہ مجھے فنا نہیں ہونا؟ اب تو اگر یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے بھی فنا ہونا ہے تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو اپنی تیاریوں کے معاملہ تو نے تیاری کر رکھی ہے۔ پوری جہان کے ہر ایک ذرے کا جائزہ لو، معلوم چلتا ہے کہ ہر ذرے کو پیدا کرنے والا میرا رب ہے۔ اب اس ذرے سے پوچھا جائے کہ کیا تم دن میں اپنے جو ہے فنا ہونے کو، اپنی موت کو یاد کرتے ہو؟ تو ذرہ جواب دے گا کہ ہاں میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں۔ دنیا کی ہر شے کو، ہر نعمت سے پوچھا جائے کہ کیا تم اپنی موت کو یاد کرتے ہو؟ ہر ذرہ، ہر شے کہتی ہوئی نظر آئے کہ ہاں میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں۔ انسان تو کیسے غافل ہو گیا جو تو اپنی موت کو بھول گیا؟ تو کیسے پیچھے رہ گیا کہ تجھے اپنی موت کا ہی پتہ نہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے اور ہمیں اس رب کے سامنے جا کے اپنا چہرہ دکھانا ہے۔ حضرت عمر فاروق ہے، حضرت عمر فاروق ہے، ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، فرماتا ہے حضور ایک اونٹ اپنے آپے سے باہر ہو گیا ہے، اچھل پھاند کر رہا ہے، اس کے پاس جو بھی جاتا ہے اسے وہ مارنا شروع کر دیتا ہے، اس کے پاس کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ حضور آپ ہی کوئی ایسی سبیل، ایسا کوئی رستہ بتائے کہ جس سے اونٹ شانت ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہی فوراً اس کی گردن نیچے آ جاتی ہے۔ حضرت عمر اس کے کان میں کچھ کہتے ہیں، جیسے ہی حضرت عمر نے اس کے کان میں کچھ الفاظوں کو رقم کیا، کچھ الفاظوں کی گفتگو وہاں پر کی، اونٹ بالکل شانت ہو جاتا ہے، بالکل کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد وہیں کے وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت عمر وہاں سے چلے جاتے ہیں، چند دنوں کے بعد، چند روز کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ وہ اونٹ اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے انتقال کرتا ہے۔ وہاں کے لوگ حضرت عمر کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں حضور آپ نے ایسا کیا کہا تھا اس اونٹ کے کان میں کہ جسے سن کر اونٹ شانت ہو گیا اور وہیں پر بیٹھ گیا اور آج وہ مر گیا؟ تو حضرت عمر کا جواب سنو، اے انسان تو اتنا غافل ہے، حضرت عمر کی زبان کو سنو اور ایک اونٹ کا نافرمانی والا اعتراض نہیں، فرمانی والا اعتراض، فرمان والا اعتراض سنو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نے اونٹ سے صرف اتنا کہا تھا کہ کیا تجھے اپنی موت یاد نہیں ہے؟ اونٹ نے بس اتنی ہی بات سنی تھی کہ وہیں پر بیٹھ گیا اور آج وہ انتقال کر گیا۔ تو یہ انسان ایک جو جس کے اندر عقل کا مادہ ہے ہی نہیں، جس کو ذل العقول کہا جاتا ہے، یعنی اس کے پاس عقل ہے ہی نہیں،
وہ جب حضرت عمر کی بات مان سکتا ہے اور حضرت عمر کا فرمان یاد رکھ سکتا ہے اور اپنی موت کو جو ہے تسلیم کر سکتا ہے، تو تیرے پاس تو عقل ہے، تجھے تو اشرف المخلوقات بنایا، تیرے پاس دماغ ہے، ذہن ہے، کیا تجھ کو اپنی موت یاد نہیں؟ آج تم دنیا کی لذتوں میں جس طریقے سے پھنستے ہوئے چلے جا رہے ہو کہ وہ مال میرا، فلاں مال میرا، یہ چیز میری، وہ چیز میری، یاد رکھ تیری روح جیسے ہی تیرے جسم سے جدا ہوئی لوگ تجھے مٹی کہنا اسٹارٹ کرنا ہے۔ رشتہ داروں کے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بتاؤ مٹی کب لگے گی، کوئی تجھے یہ نہیں کہتا ہے کہ ان کا جنازہ کب لگے۔ کسی کو کہتا ہوا سنا ہو تو بتاؤ، سب یہی کہتے ہیں کہ مٹی کو کتنے بجے اٹھایا جائے گا، کب ان کو قبر میں دفنایا جائے گا، کوئی نام لے کے نہیں کہتا کہ فلاں کے مٹی کب لگے گی، مٹی کہا جاتا ہے۔ تو آج تو سمجھ رہا ہے کہ یہ چیز میری، وہ چیز میری، تیرا کیا ہے؟ تیری آزمائش ہو رہی ہے دنیا میں کہ تو کن راستوں پر چلنے کے لائق ہے، تو راستہ کون سا پکڑ رہا ہے؟ صراط المستقیم والا راستہ پکڑ رہا ہے، یعنی جو دنیاوی باتوں کی طرف لے جانے والا ہے اس راستے پر چل رہا ہے۔ یہ تیرا امتحان چل رہا ہے انسان۔ اگر تو نے اپنی حالت یہ ایسی نہ بنائی ہوتی کہ ہم دنیا کی جانب نہ جا کر ہم اللہ اور اس کے رسول کی جانب آتے، تو آج تیری حالت یہ نہ ہوتی کہ تو در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا رہ سکتا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولا صاحب کوئی کام نہ کرے تو کیا کرے، بیوی بچوں کو بھوکا مار دے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو ایک سوچ، جب تو کوئی نماز نہیں پڑھتا، دنوں رات تیری زبان جھوٹ میں جو ہے جھوٹ میں ایک دم گھری رہتی ہے، تیری زبان، تیرے اجزاء، تیرا شریر گناہوں میں ملوث رہتا ہے، تب وہ خدا تیرا پیٹ بھرنے کے لیے تب تجھ کو رزق دے رہا ہے، اور جب تو خدا کا نیک بندہ بن جائے گا تو خدا رزق نہیں دے گا۔ تو کیوں ہم نے اپنی حالت ایسی بنائی، کیوں ہم نمازوں کے سے دور ہو گئے؟ آج جمعے کا دن اتنے لوگ، آدھے سے زیادہ بچے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ بلخ میں تھے، پورے بلخ پر ان کی بادشاہت چلتی تھی۔ آپ ایک دن بسترے پر آرام کر رہے تھے، آپ نے کیا دیکھا کہ میرے کمرے کے سامنے سے ایک شخص دوڑتا ہوا چلا رہا۔ آپ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور باہر نکل کر آئے، سپاہیوں سے کہا کہ یہ کون شخص دوڑ رہا تھا؟ انہوں نے کہا حضور ہم تو ننگی ننگی تلواریں لے کر یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اس کی کیا مذاق کہ جو محل کے اندر آ جائے اور آپ کے کمرے کے سامنے دوڑنے لگے۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، سپنا دیکھ رہا ہوں، آپ جا کے آرام کر لیں۔ پھر دیکھا کہ ان کے کمرے کی چھت پر کسی کے دوڑنے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو ہے، لیکن آپ آنکھ بند کر کے وہیں پہ جو ہے لیٹے رہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ وہ شخص جو چھت کے اوپر دوڑ رہا تھا وہ ان کے کمرے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں اور جا کے اس کا ہاتھ پکڑتے کہ استاد تجھے معلوم نہیں کہ ہم آرام کر رہے تھے اور تو کمرے کے سامنے دوڑ رہا ہے؟ تو اس بندے کا جواب سن، اس نے کیا کہا کہ تم تو آرام کی نیند سو رہے تھے، میں تو اپنا اونٹ دیکھنے آیا تھا، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں تیرا دماغ خراب ہے، تیری مت ماری گئی ہے، میری محل کی چھت پر تیرا اونٹ کیسے گم ہو سکتا ہے، تیرا اونٹ کیسے مل سکتا ہے؟ تو اس انسان نے جواب دیا کہ جب میرا اونٹ تمہارے محل کی چھت پہ نہیں مل سکتا تو خدا بھی بستروں میں پڑے پڑے نہیں پڑے۔
خدا بھی بسترے میں پڑے پڑے نہیں مل سکتا. اگر خدا کو یاد کرنا ہے تو اپنی پیشانیوں کو سجدوں میں جھکانا ہے، اپنے گھر سے مسجدوں کی جانب آنا. آپ کا بستر جو لگتا تھا اس پر 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھی. جس پر گلاب کی پتیاں بچھائی جائے وہ بستر آئے عالی شان بستر، اس کی تو بات ہی نرالی ہوئی. کیا چین کی نیند آنے کی. ایک نوکرانی رہتی تھی اس پھولوں کو بچھانے کے لیے. ایک دن اس کے دل میں گمان پیدا ہوا کہ بادشاہ تو اس پہ روز سوتے ہیں، آج میں تھوڑا چیک کر کے دیکھوں کہ اس پر کیسی نیند آتی ہے. اس نے پھولوں کو بچھایا، بچھانے چیک کرنے کے لیے لیٹ گئی. آنکھ لگ گئی، نیند میں کھو گئی. اتنا سکون والا بستر، کس کو نیند نہ آ جائے. اس کی آنکھ کھلی جب پیٹھ پہ ایک کوڑا پڑا، اٹھ کے کھڑی ہو گئی. حضرت ابراہیم سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گستاخ تجھے معلوم نہیں کہ یہ ہمارا بستر ہے، ہم اس بسترے پر سوتے ہیں. تیری یہ مجال کہ تو نوکر ہو کر تو اس بسترے پر سو گئی. اس کو اتنے کوڑے مارے جائیں، اتنے کوڑے مارے جائیں کہ جب تک یہ مر نہ جائے. اس کو کوڑا مارنا اسٹارٹ، رونے لگی. لیکن روتے روتے اچانک کیا ہوا کہ وہ ہنس رہی تھی. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ ابھی رو رہی تھی، اب ہنسنے کیوں لگی. کہنے لگے کہ حضور میں تو چیک کرنے کے لیے اس بسترے پر لیٹی تھی کہ دیکھوں اس پر نیند کیسی آتی ہے، تو مجھ کو سزا یہ ملی ہے کہ مارتے مارتے میری اس کوڑے کو مارتے مارتے میری موت کر دی جائے. اور اس کا انجام کیا ہوگا جو بہت سالوں سے اس بسترے پر سوتا ہوا رہا. اس انسان کا کیا انجام ہوگا جب میرا انجام یہ ہوا کہ میں چیک کرنے کے لیے بس لیٹی تھی تو میری یہ سزا ہوئی کہ مارتے مارتے مجھے موت دے دی جائے. اور اس انسان کا انجام کیا ہوگا جو صدیوں سے اس بسترے پر سوتا ہوا. آپ نے وہیں سے سب کچھ اپنا جو ہے چھوڑ کے، اپنا محل چھوڑ کر، اپنا مال و دولت چھوڑ کر، اپنی سارے جو ہے زمین و جائیداد کو چھوڑ کر آپ خدا کی راہ میں نکل پڑے. غریب و بالا جو ہے، فقیر و بالا لباس اختیار کر کر آپ رہنے لگے. ایک دن آپ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے بیٹھے اپنی گدڑی سن رہے تھے. اتنا بڑا وقت کا بادشاہ ایک چھوٹی سی بات نے کیا سے کیا بنا دیا کہ سب کام پہلے نوکر کیا کرتے تھے، آج وہ خود اپنے کاموں کو کر رہا. آپ کے ماموں کا وہاں سے گزر ہوا، قافلہ لے کر جا رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ میرا بھانجا یہاں پر بیٹھا ہے. بھانجے کو دیکھ کر کس کی کون ایسا ماموں ماما ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے. اور بھانجے کی یہ حالت کہ کل تک اس کے ہر کام نوکر کیا کرتے تھے، آج وہ اپنی پھٹی ہوئی گدڑی کو خود سل رہا ہے. اپنے قافلوں کو روکا اور دوڑ کے اپنے ماں کے بھانجے کے پاس آئے. کہا بیٹا تو نے یہ کیا لباس بنا رکھا ہے؟ تو تو بلخ کا اتنا بڑا بادشاہ ہے، بادشاہ ابن بادشاہ تو رہ چکا ہے. بیٹا چل بیٹا چل بیٹا چل، تیرا تخت تجھے یاد کر رہا ہے. آپ نے کوئی جواب نہیں کہ آخر تجھے ایسا ہوا کیا ہے کہ جس نے تیری زندگی کو پلٹ دیا، اور تجھے ایسی کیا چیز ملی کہ تو جو ہے سکون کی زندگی چھوڑ کر اس راہ پر نکل پڑا. آپ جس سوئی سے اپنی گدڑی کو سل رہے تھے، آپ نے اس سوئی کو دریا میں پھینک دیا. اب دریا کتنا گہرا کیا معلوم ہے. پانی کی رفتار ہلکی سی چیز یہاں سے یہاں پھینکی جائے تو وہ وہاں پہنچے گی. دو بات آپ نے حکم دیا کہ اے دجلائے وہ دریائے دجلہ کی مچھلیاں کان کھول کر سن لے.
जितनी भी मछलियां हैं सुइयों को लेकर आए। सारी मछलियां उनके मुंह में एक एक सोने की सुई थी और पानी से मुंह बाहर कर। आपने कहा ये मेरी वाली नहीं है, मेरी वाली सुई लेकर आओ। देखा कि एक छोटी सी मछली आपकी सुई को मुंह में दबाए और बाहर उसने अपने मुंह को चमकाया। आपने उस सुई को लिया और कहा कि मामा वो वाली जिंदगी बेहतर थी कि ये वाली जिंदगी बेहतर थी? अब खुदा की राह पर चल के मेरा मकाम वो हो गया है कि मेरा हुक्म उन चीजों पर चलने लगा है कि जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पहले तो मैं अपने दम की जोर पर, अपने ताकत और अपने माल की जोर पर लोगों पर हुकूमत करता था, लेकिन अब मैं खुदा की राह पर चलने के एतबार से सारी दुनिया पर हुकूमत करता हूं। खुदा ने मेरा मकाम ये कर दिया है। तो मामा बता वो वाली जिंदगी बेहतर थी कि ये वाली जिंदगी बेहतर थी? तो इंसान तू किस गफलत में है? तू किस गफलत का शिकार हो गया? तू हर काम को, हर फेल को ये समझ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेइज्जती हो जाए। कोई काम करता है, तूने अपने बच्चे की या बच्ची की शादी की तो बस जब से डेट फिक्स हुई तैयारियां करना शुरू कर दिया। बस अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जो करेगा वो होगा। तो खुदा जो है करने वाला, ये वो करने वाला, वो करना। तब खुदा तुझे याद आ रहा है। क्यों? क्योंकि अपनी इज्जत दांव पे लगी। और जब खुदा की बात आती है तो तू पीछे हट जाता है। तेरी हैसियत इतनी नहीं कि तू खुदा को खुश भी कर सके। तेरे एक दो सजदे से खुदा खुश नहीं हो जाएगा। तू कभी उसके कुर्ब की तरफ जाने आके तो देख, उससे लो लगा लो।